اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سوال یہ ہے کہ نفل نماز کا ثواب والدین کو بھیجنا جائز ہے؟ والدین اور بزرگوں کو ہدیہ کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ برائے کرم ایصال ثواب کا طریقہ بھی بیان کر دیں تاکہ ہماری پریشانیاں دور ہوں۔ دیکھیں، ایصال ثواب کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ ہر وہ عمل جو نیک عمل ہے اس کے اوپر جو اجر ملتا ہے وہ آپ اپنے پیاروں کو ہدیہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ نوافل کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی کو پانی پلانے کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی کو کھانا کھلانے کی صورت میں ہے، چاہے کسی کو وہ کپڑا پہنانے کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی مریض کا آپ علاج کروا دیتے ہیں اس کی صورت میں ہے، چاہے کوئی مقروض ہے اس کا آپ قرض اپنی طرف سے ادا کر دیتے ہیں تو اس کی صورت میں ہے، ایسے کوئی طالب علم ہے مدرسے کا یا سکول کا تو اس کے تعلیمی اخراجات آپ اٹھا لیتے ہیں تو اس صورت میں ہے، یا اس طرح خانقاہی نظام ہے تو آپ خدمت شیخ کرتے ہیں، خانقاہ کی خدمت کرتے ہیں تو اس صورت میں ہے، مسجد میں آپ خدمت کرتے ہیں، مسجد کو جو امام ہیں خطیب ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، یا دین کے جو دیگر کام ہیں ان میں آپ ہاتھ بٹاتے ہیں یا مالی معاونت کرتے ہیں تو یہ تمام اعمال صالحہ کہلاتے ہیں، یعنی نیک اعمال کہلاتے ہیں۔ تو کوئی بھی آپ ان میں سے عمل کرتے ہیں اس کے اوپر جو آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے وہ اجر و ثواب آپ کسی کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، یا سادہ زبان میں ہے کہ کسی کو بھی آپ بخش سکتے ہیں۔ سمجھ آئے؟ اب پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ ایصال ثواب کیا ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا۔ کیا کرنا؟ بھیجنا۔ ثواب کے معنی ہوتے ہیں اجر۔ تو کسی کو اجر بھیجنا اس کا نام ہے ایصال ثواب۔ تو باقی بات میں نے پہلے تفصیل کے ساتھ کہہ دی، وہ تمام اعمال جو نیک اعمال کہلواتے ہیں، یعنی نیکیاں جن پہ ملتی ہیں، اجر جن پہ ملتا ہے، اگر وہ آپ اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا جو اجر آپ کو ملا ہے وہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے ایک ادنا امتی تک کسی کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو بھیجنا نیک اعمال کے اجر کو، اس کا نام ہے ایصال ثواب۔ ساری بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح وہ تمام حضرات جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، وہ خضری عمل پڑھتے ہیں۔ جس طرح آپ حضرات خضری عمل پڑھتے ہیں تو آپ دن میں 5 مرتبہ خضری عمل پڑھتے ہیں، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ قرآن، اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، تو اس کے اوپر کیا ملے گا؟ اجر۔ تو رات کو سونے سے پہلے جتنا آپ کو پڑھنے کی توفیق ہوئی، 5 بار پڑھا، 4 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، 2 بار خضری عمل پڑھا، وہ سارے کا سارا آپ چاہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کر دیں، انبیاء علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہدیہ کر دیں، تمام اولیاء اللہ مشائخ کو ہدیہ کریں، یا ساری امت کو ہدیہ کریں، یا اپنے والدین کو ہدیہ کریں۔ یہ آپ کی نیت، آپ کے جذبے اور آپ کے ظرف کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح میں نے شافیہ لنگر کے اوپر بیان کیا تو میں نے اپنے متعلقین کو حکماً یہ بات کہی کہ جتنا آپ سارا دن ذکر اذکار، تسبیحات، نیک اعمال کریں، عبادات کریں، رات سونے سے پہلے اپنے تمام اعمال کو اللہ سے پہلے قبول کروانا ہے، قبولیت کی مہر لگوانی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ تمام اعمال یا اس کا اجر و ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شافیہ روحانی لنگر میں جمع کروانا ہے۔ پھر ہمارے مالک جانے تو انبیاء علیہ السلام جانے، ہمارے مالک جانے تو ان کے غلام صحابہ جانے، ہمارے مالک جانے تو تمام سلاسل کے اولیاء اللہ جانے، ہمارے مالک جانے اور ان کی امت جانے۔ تو کیا ہماری امت کے اندر ہمارے والدین نہیں آتے؟ تو جب حضور بانٹیں گے تو ہمارے والدین کو بھی حصہ ملے گا، ہمارے دوست احباب کو بھی حصہ ملے گا، ہمارے مرشد کو بھی حصہ ملے گا، ہمارے جو پیارے ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا، جب ساری امت کو وہ بانٹیں گے انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے، تو سب کو حصہ مل جائے گا، تو پھر آپ کو فردن فردن ایصال ثواب کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ کما کر لے کر آئیں اور لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھ دیں یا والد صاحب کے ہاتھ پہ رکھ دیں، پھر والد صاحب جانے، ماں جانے تو سارا کنبہ جانے، پھر آپ کسی ہر ایک کو دینے کے یا سوال کرنے کے حقدار بھی نہیں ہیں اور جواب دہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ جو بات بھی ہوگی آپ کیا کہیں گے؟ اماں سے بات کرو۔ جو بات بھی ہوگی آپ کیا کہیں گے؟ والد صاحب سے بات کرو۔ ہمارے سے کوئی پوچھے گا کہ ہمیں ایصال ثواب کیا ہے یا نہیں کیا، ہم کہیں گے کملی والے سے بات کرو، کملی والے سے بات کرو۔ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، ہمارا ایک وہاں اکاؤنٹ ہے، ہمارا ایک لنگر خانہ ہے، شافیہ روحانی لنگر خانہ ہے، ہم نے سرکار کی بارگاہ میں جمع کروا دیا، آگے وہ جانے تو 18,000 عالمین جانے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس جہان کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، مالک جانے اور مالکوں کا کام جانے۔ یہ جٹاکا سا سیدھا سا سادہ سا طریقہ ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ نہ پیچیدہ کوئی دعا ہے، نہ کوئی آگے دودھ رکھنا پڑے گا، نہ آگے مٹھائیاں رکھنی پڑیں گی، نہ فروٹ رکھنا پڑے گا، اور نہ کوئی پیشہ ور پیش پہ آیا روحانی پیشوا بلانا پڑے گا، نہ مولوی کے آپ محتاج ہوں گے، نہ قاری کے آپ محتاج ہیں۔ ہم انہی کی محتاجی سے تو آپ کو نکال رہے ہیں کہ یہ جو ختم پڑھایا جاتا ہے یا ایصال ثواب کروایا جاتا ہے یا گھروں میں آپ کرتے ہیں، یہ سب اللہ والو دکھاوا ہے، ڈکونسلا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر وہ نیک عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ اپنے والدین سمیت کسی کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی الگ نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ جی ہم نوافل جو پڑھتے ہیں کیا ہم وہ ان کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں۔ بھائی نوافل پڑھنا ثواب نہیں ہے، تہجد پڑھنا ثواب نہیں ہے، اشراق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چاشت پڑھتے ہیں وہ ثواب نہیں ہے، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں ثواب نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں ثواب نہیں ہے، درود پاک پڑھتے ہیں تو ثواب نہیں ہے، استغفار کرتے ہیں تو ثواب نہیں ہے، یا اور تسبیحات کرتے ہیں تو ثواب نہیں ہے۔ میں نے تو سارا مضمون کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہر نیک عمل، ماں باپ کی خدمت سے لے کے شیخ کی خدمت تک، خانقاہ کی خدمت سے لے کے مسجد کی خدمت تک، کوئی بھی نیک عمل آپ کرتے ہیں اس کا ثواب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے ایک ادنا امتی تک سب کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے والدین بھی شامل ہیں۔ اگلی بات اور بڑی اہم بات کہ کیا جو نیک عمل ہم کریں گے جب اس کا ثواب ہم ہدیہ کر دیں گے، یعنی ایصال ثواب کر دیں گے، تو اس کا کیا مطلب پھر ہمارا ثواب ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں نا، اگر میرے پاس 5 روپے ہیں تو وہ میں نے 5 روپے جو ہے وہ ان کو دے دیے، تو جو ہمارا نظام ہے دنیا کا وہ تو یہی بتاتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، یا میرے پاس کھانے کے لیے 2 روٹیاں ہیں تو اوپر سے مہمان آ گیا تو میں نے وہ 2 روٹیاں ان کو دے دی تو میرے پاس کتنی رہ جائیں گی؟ 0، کوئی بھی نہیں رہ جائے گی۔ دنیا کا نظام تو یہ ہے۔ اللہ کے ہاں نظام جو ہے وہ ضربیں لگانے والا ہے، رحمت کا نظام ہے، کرم کا نظام ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے۔ جب آپ مجبور ہو کے اپنے خزانے لٹاتے جا رہے ہو تو وہ اکرم الاکرمین ہو کے، قادر ہو کے، مغنی ہو کے، غنی ہو کے، سخی ہو کے، کیا وہ اپنے خزانوں کو بچاتا جائے گا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو، بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ آپ مجبور ہو کے، عاجز ہو کے، لالچی ہو کے سارا دن جو کمایا ہے وہ اللہ کی مخلوق پہ لٹا دیا ہے، تو جس کی مخلوق ہے، جس کے وہ خزانے ہیں، کیا وہ اپنے خزانوں کو بچاتا جائے گا؟ وہ آگے بڑھ کے اور لٹائے گا۔ جو آپ نے ایصال ثواب کیا اللہ اس کا بھی اجر بڑھائے گا، اور جو تو نے کمایا ہے اللہ تیرا بھی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ جو تو نے کمایا ہے وہ تیرے پاس بھی رہے گا، تیری نیت کی وجہ سے اللہ ضربیں لگا کے جن جن کو تو نے پہنچایا اللہ ان کو بھی پہنچا دے گا۔ تو ایصال ثواب کا اتنا نفع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والو، میں نے جب صدقہ خیرات کے اوپر بیانات کیے تو میں نے بارہا یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کی کہ روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، طریقت یا تصوف کی دنیا میں یا راہ سلوک آپ طے کرنا چاہتے ہیں، جب تک خیرات نہیں ہوگی، صدقہ خیرات نہیں ہوگی، آپ ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکتے۔ اب صدقہ خیرات جو ہے وہ کئی طرح ہے، صرف یہ تو نہیں ہے کہ پیسہ آپ خرچ کرنا ہے، جس طرح نیک اعمال ہیں اس کی بھی تو خیرات چلے گی۔
تو ایصال ثواب کے بغیر جب تک بزرگان کی آپ کے اوپر نظر نہیں ہوگی، ان کی روحیں آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی، آپ کو وہ نفع نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں خود ہی اپنی تسبیحات کر کر کے بن جاؤں گا تو لالا کوئی منزل ملنے والی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بچہ ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر۔ کہنے کو ڈاکٹر کون بنا؟ زید۔ کہنے کو ڈاکٹر کون بنا ہے؟ زید۔ ڈاکٹر زید بن گیا۔ اللہ والو آپ کبھی تفکر کرو، کبھی سوچو، زید کو ڈاکٹر بنانے میں ہزاروں لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو کہ نظر نہیں آتا۔ جس طرح آپ گانا سنتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ فلاں سنگر نے گایا ہے، فلاں موسیقار نے گایا ہے، یا فلاں گویے نے گایا ہے۔ آپ کو گانے والا نظر آتا ہے، آپ کو پیچھے جو سینکڑوں لوگوں کی محنت ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ کسی نے لکھا ہے، کسی نے لکھوایا ہے، کسی نے اجرت دی ہے، کسی نے ڈولکی بجائی ہے، کسی نے پیانو بجایا ہے، کسی نے بلڈنگ فراہم کی ہے، کسی نے بجلی فراہم کی ہے، کسی نے پانی پلایا ہے، پتہ نہیں کتنے مراحل سے وہ گانا گزر کے پھر وہ ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے۔ تو ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو بنتے ہوئے سینکڑوں لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی محنت شامل حال ہوتی ہے، مالی معاونت ہوتی ہے، دعائیں شامل حال ہوتی ہیں، ہر طرح کی مدد ہوتی ہے۔ ماں جو ہے وہ چولہے پہ جلتی ہے اور باپ دھوپ میں جلتا ہے، تو پھر جا کے زید ڈاکٹر بنتا ہے۔ اور ڈاکٹر بننے کے بعد زید کہتا ہے میں سیلف میڈ ہوں۔ ڈاکٹر بننے کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ زید کیا کہتا ہے؟ میں سیلف میڈ ہوں۔ اللہ والو یہ سیلف میڈ کہنا جہالت کی اعلیٰ ترین ڈگری ہے۔ جو بندہ کہے نا میں سیلف میڈ ہوں، سیلف میڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں خود بخود بنا ہوں، خود بخود بنا ہوں، معذرا تو خدا بن گیا ہے۔ ہر چیز کسی کے بنائے بنی ہے، یہ کائنات کسی کے بنائے بنی ہے، اولاد کسی کے پیدا کیے پیدا ہوئی ہے، کسی کے پالنے سے یہ پلی ہے۔ تو ڈاکٹر خود بن گئے، اور ہم آج لوگ بڑے فخر کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جی میرے والدین تو بڑے غریب تھے، ہمارے گھر کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ اپنی غربت کو آج کل بیان کرنا یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے، اپنے ایپ بیان کرنا۔ جو رنڈیا طلاق یافتہ ناچ گانے کرنے والی زانیہ عورتیں ہیں، مارننگ شو میں اپنے ایپ بیان کرنا آج ایک فیشن ہے، ایک ٹرینڈ ہے، اسی کی وجہ سے ان کو ریٹنگ ملتی ہے۔ اور آنسو بہانا، ٹھیک ہے، کریم لگا لگا کے، سپرے کر کر کے آنسو نکالنا مگرمچھ کے، اور لوگوں کو بتانا جی میرا خامد مجھے چھوڑ گیا تھا، میرے ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے، ہم یوں محنت مزدوریاں کر کے بنے، میں تو سیلف میڈ ہوں۔ آج کل یہ ٹرینڈ ہے مارننگ شو کا، اور وہی یوٹیوبرز نے پکڑ لیا ہوا ہے۔ جتنی آپ اپنی غربت، اپنی بے بسی کو بیان کریں گے، لوگ کہیں گے یہ ادھر سے نکلا ایسے پہنچ گیا۔ اور یہ جو آج مضمون ہے جو میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، اس کا نام آج بن گیا ہے موٹیویشنل سپیکر۔ اس کا کیا بن گیا ہے؟ موٹیویشن دی جا رہی ہے کہ میں اتنی غربت سے نکل کے یہاں تک پہنچ گیا ہوں، تم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یہ آج ایک مضمون بن گیا ہوا ہے کہ اتنی لمبی لمبی چھوڑو، اتنی غربت بیان کرو، اتنی ناشکری اپنے خامند کی کرو، اپنے میاں کی، حالات کی، اللہ کی کرو، کہ ایسے اپنے آپ کو ظاہر کرو کہ میرا کوئی مددگار نہیں تھا، میں خود بخود ہی محنت کر کر کے یہاں پہنچا ہوں، تاکہ عوام الناس کا ذہن بن جائے کہ میں سیلف میڈ ہوں، میں کیا ہوں؟ سیلف میڈ ہوں۔ حالانکہ اس بیچارے بولنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے سے بڑا زمانے میں کوئی جاہل نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو کوئی شافی نہیں نہ ملا، آئینہ دکھانے والا نہیں ملا۔ اب جو میرا آج بیان سن لے گا آج کے بعد کبھی یہ نہیں بولے گا کہ میں سیلف میڈ ہوں، میں سیلف میڈ ہوں۔ جو بے شرم کہتا ہے کہ میں سیلف میڈ ہوں، اسے پوچھ تیرا پیو تیری ماں نہ نہیں ملیا، تو ملے بغیر آ گیا؟ کہتا نہیں، میں اسی طریقے نہ آیا ہوں۔ تو برائلر ہے، اسی طریقے سے آیا نا جس طریقے سے ہم آئے ہیں، تو پھر سیلف میڈ کیسے ہو گیا؟ سیلف میڈ تو اسے کہیں گے جو خود بخود سب کچھ کرنے والا ہو۔ تو خدا ہے معاذ اللہ، تو ایک ایک پائی کا، ایک ایک سانس کا اپنے ماں باپ کا محتاج تھا۔ جب تیرے ماں باپ نے تجھے پیدا کیا، جب تیری ماں کو حمل ٹھہر گیا تھا، تو تیری ماں جو ہے وہ اس حمل کو ضائع کر دیتی، میں دیکھتا تھا تو دنیا میں کیسے آ جاتا تھا۔ یا تو جب پیدا ہوا تھا تیری ماں اس وقت گلا گھونٹ دیتی، میں دیکھتا تھا تو کیسے جو ہے پل جاتا تھا۔ یا تیری ماں جو ہے وہ راتوں کو اٹھ کے تجھے پالتی نا، تیری کروٹیں نہ بدلتی، پیشاب والی جگہ پہ خود نہ سوتی، اور تیرا باپ جو ہے مزدوریاں محنتیں کر کے کما کر نہ لے کے آتا، پھر میں دیکھتا تھا تو سیلف میڈ کیسے کہہ لیتا تھا۔
تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر انسان کے بننے کے اندر جس مقام پہ بھی پہنچا ہوتا ہے ہزاروں لوگوں کی محنت ہوتی ہے. اگر اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے تو یہ میں خود پہنچ گیا ہوں, کسی کے پہنچائے پہنچاؤں. پھر وہ کسی کے پہنچائے کو, کسی کا مطلب کوئی ایک نہیں ہے, لاکھوں لوگ ہیں. دیکھیں آج لاکھوں لوگ مجھے سنتے ہیں, ہزاروں لوگ بد دعائیں کرنے والے, گالیاں دینے والے, نظر لگانے والے. جب ہماری ان کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے یا سوچ ان کا ٹکراتی ہے, اور وہاں پہ لاکھوں لوگ دعائیں کرنے والے, لاکھوں لوگ دعائیں کرنے والے. کوئی کہیں بیٹھا ہوا دنیا میں, کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے, وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آئی لو یو کیے جا رہے ہیں. حضرت صاحب آئی لو یو, حضرت صاحب آئی لو یو. اللہ والو یہ کون ہے جو ان کے دلوں میں ڈالتا ہے؟ یہ ان کی دعائیں ہی تو شافی کو لے کے چل رہی ہیں کہ ہم دنیا میں واحد اکیلے ہیں, ساری دنیا ایک طرف ہے کہ وظائف سے ہوتا ہے, وظائف سے ہوتا ہے, وظائف سے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, وظائف سے رجت ہوتی ہے, جو کچھ ہوتا ہے غلامی رسول سے ہوتا ہے اور اللہ کے امر سے ہوتا ہے. سارا زمانہ, سارے زمانے کے پیر, مولوی, عامل, پیشوا, موٹیویشن اسپیکر, لونڈے لپاڑے یوٹیوبر, سارا زمانہ ایک طرف, اے پڑھو تو اینج ہو جائے گا, اے پڑھو تو اینج ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں, حضور کی غلامی میں آ جاؤ, جدھر اشارہ کرو گے وہ تمہارا ہو جائے گا. ہم ایک اکیلے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں اکیلا, میں سیلف میڈ ہو گیا ہوں. یہ جو محبت لوگ کرتے ہیں, جن کی دعائیں ہیں, ان کی برکت سے ہو رہا ہے. دیکھیں کتنے لوگ ہیں الحمدللہ دنیا بھر سے جو خانقاہ کا نظام چلاتے ہیں, جن کے ٹکڑوں پہ ہم خود پل رہے ہیں. کوئی خدمت بیچ رہا ہے, کوئی خدمت بیچ رہا ہے, کوئی خدمت بیچ رہا ہے. دیکھ جمعرات جس طرح اب آئی, پرسوں کتنی مٹھائی آئی. میں نے کسی کو کہا تھا مٹھائی لے کر آنا. یہ ان کی محبتیں ہیں, ان کا پیار ہے, ان کا خلوص ہے. آج ہم نے کوئی مٹھائی کہیں پہنچائی ہے, کوئی کہیں پہنچائی ہے. تو میں آج سوچ رہا تھا, میں نے کہا یار یہ مٹھائی آئی, پتہ نہیں کہاں سے آئی, کون لے کر آیا. اب جن کے گھر گئی ہے, دیکھ میرے اللہ کا نظام کہ کس شہر سے یہ چلی ہے, کس نے کمایا, پھر اس نے خریدی کہ ہم نے حضرت صاحب کے ساتھ آئی لو یو کیا, ہم نے حضرت صاحب کے ساتھ لے کر جانی ہے. ان کا پیار تھا, ان کی محبت تھی, وہ لے کر آئے, ہم نے قبول کی, ہم نے ان کو دعائیں دی. پھر اللہ نے ہمارے منہ کے اوپر لگام بھی رکھی, ہاتھ نہیں لانا, شافی ہوئے گا تو کار ہوئے گا, اے تیرا حصہ نہیں ہے, کھولنا بھی نہیں. میرے اوپر بھی وہ حرام رہی, میں نے کھولی بھی نہ, میرے بچوں نے کھولی نہ, مریدوں نے کھولی, وہ پڑی رہی. آج جس کی موریں لگی ہوئی تھی اب ان کے پاس پہنچ رہی ہے. تو یہ پہنچانے والا کون ہے؟ لے کر کس کے لیے آئے تھے؟ میرے لیے. دیکھو مجھے ہاتھ لگانا نصیب نہیں ہوا, دیکھنی نصیب نہیں ہوئی, کھولنی نصیب نہیں ہوئی. جہاں جہاں وہ جانی تھی اللہ نے وہاں پہنچائی, ہمیں اللہ نے وسیلہ بنایا. اب یہ سیلف میڈ رہ گیا بے نہیں. کوئی آ رہا ہے, حضرت صاحب یہ آپ کا صدقہ ہے, حضرت صاحب یہ آپ کے بیٹے کا صدقہ ہے. وہ احمد کی میں نے بات بیان میں کر دی, جو اس کے ساتھ ثانیہ ہوا, تو وہ اب ایک ہمارے ساتھی ہیں بڑے پیاری محبت کرنے والے, وہ مجھے اس دن 5,000 روپے جمعرات کو دے کے گئے کہ یہ احمد آج اذان پڑھ کے چلا گیا, ملاقات نہیں ہوئی, تو یہ میری طرف سے نا احمد کو آپ نے 5,000 روپے دینا. اللہ والو کون آج کسی کے بچے کو دیتا ہے 5,000 روپیہ؟ 500 روپے کے لیے قتل کرنے والے تو مل رہے ہیں, 5,000 دینے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ محبتیں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. کل احمد میرا بیٹا کل کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں سیلف میڈ ہوں, تو یہ مان لو گے؟ نہیں مان. تو اللہ والو یہ میں نے سارا مضمون تفصیل کے ساتھ سمجھایا. کہنا میں یہ چاہتا ہوں روحانیت کے اندر نہ دنیا کے معاملات کے اندر کوئی سیلف میڈ نہیں ہے. تو جب آپ اس مشرکانہ سوچ سے بچنا چاہتے ہیں اور دنیا میں کوئی مقام پانا چاہتے ہیں, تو جو تمہارے دنیا کے اندر محسن ہے ان کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو, اللہ تمہیں دنیا میں بڑھاتا جائے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو تمہارے دنیا میں محسن ہیں, جنہوں نے تمہیں پڑھایا لکھایا, کاروبار کے معاملات میں مدد کرتے ہیں یا کر رہے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو, اللہ تمہیں آگے بڑھاتا جائے گا. ایسے ہی روحانیت کی دنیا میں جو تمہیں توجہ دیتے ہیں, تمہیں بلاؤں سے بجاتے ہیں, جن کی روحیں تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں, جن کا فیض آتا ہے, ان کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو, اللہ روحانیت میں تمہیں آگے بڑھاتا جائے گا. تو ایصال ثواب شکریہ کی ایک شکل ہے, جیسے مٹھائی ظاہریت میں شکریہ کی ایک شکل ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ جو لوگ مٹھائی لے کر آتے ہیں یا کوئی سوٹ لے آتا ہے, کوئی خوشبو لے آتا ہے, کوئی پیسے بھیج دیتا ہے, تو یہ ظاہریت کے اندر شکریہ کی ایک شکل ہے. اب لیکن انہوں نے مجھے دیا, میں نے آگے کہیں کا کہیں اس کو پہنچا دیا.
ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہم جب نیک اعمال کریں گے جو اس کا ثواب ہے وہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں گے، پھر حضور جانے اور ثواب جانے۔ تو میں نے پھر یہ بات بھی سمجھا دی کہ دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو جو تمہارے دنیا کے معاملات کے اندر ماں باپ سمیت جو محسن ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں رنگ لگاتا جائے گا۔ یہ اصول ہے کہ نہیں ہے؟ اصول ہے نا۔ کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے یا آپ نے کسی پہ احسان کیا ہے تو اب وہ احسان کے بعد وہ اپنے سے باہر ہو جائے، آپ کو مڑ کے بھی دیکھنا گوارا نہ کرے، تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ یہ کمی ہے، کمی کم تک تو نسلی دم تک، نسلی دم تک۔ تو جب تک نسلی نہیں بنو گے تو نہ دنیا میں کامیابی ہے، اور روحانیت تو سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جو نسلی ہوگا، جس پہ دنیا کا کوئی آپ نے احسان کیا ہوگا، اس کی پڑھائی میں معاونت کی ہے، علاج میں معاونت کی ہے، بیٹی کی شادی تھی اس میں معاونت کی ہے، یا کہیں گر گیا اس کو اٹھایا، حادثہ ہو گیا اس کی مدد کی، تھانے کچہری میں اس کی مدد کی، کوئی آپ نے مدد کی ہے، تو جب بھی وہ آپ کو ملے گا آپ کو دعائیں دے گا، تو آپ کیا کہو گے کہ یہ نسلی بھی ہے اور اصلی بھی ہے، یہ اس کڑے وقت کو بھولا نہیں ہے۔ تو جب وہ دعائیں دے گا آپ بھی اس کو دعائیں دو گے، دونوں کو اللہ ترقی بھی دیتا جائے گا۔ جس نے احسان کیا اللہ اس کو بھی بڑھاتا جائے گا، جس کے اوپر احسان ہوا اللہ دونوں کو بڑھاتا جائے گا۔ اب اسی بات کو لے آؤ روحانیت کی دنیا میں کہ جتنے بھی آپ اعمال کرو گے اللہ کی توفیق سے آپ کو اللہ ان اعمال کی برکت سے بھی بڑھاتا جائے گا۔ جب آپ بزرگان کو ہدیہ کرو گے، والدین کو، اولیاء اللہ کو، مشائخ کو، ان کو ہدیہ کرو گے، صحابہ کرام کو ہدیہ کرو گے، انبیاء علیہ السلام کو ہدیہ کرو گے، بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان تمام کی دعائیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی۔ جب کوئی روحانیت کی دنیا میں کوئی کڑا وقت آئے گا، شیطان کا کوئی دخل ہوگا، تو بزرگان تصرف فرمائیں گے، بزرگان ہمیں اس مشکل گھڑی میں نکالنے کا ذریعہ بنیں گے، ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ جیسے ظاہریت میں کوئی مٹھائی لے کر آیا تو میں نے دعا دے دی، کوئی سوٹ لے کر آیا تو میں نے دعا دے دی، کوئی خوشبو لے کر آیا تو میں نے دعا دے دی، کسی نے پیسے دے دیے، صاحب یہ آپ کی خدمت ہے، یہ آپ کے گھر کا خرچہ ہے، یہ کلینک کا خرچہ ہے، یہ فلاں کا خرچہ ہے، یہ بجلی کا بل ہے، کسی مد میں انہوں نے مجھے پیسے دے دیے تو میں نے کیا دے دی؟ دعا دے دی۔ انہوں نے مال دیا، میں نے کیا دے دی؟ دعا دے دی۔ اسی طرح ادھر میں نے اعمال دیے، ادھر کیا ہے؟ مال، وہ دنیا ہے نا، ادھر تو مال ہے، ادھر مال کے بدلے ہم نے کیا دی ہے؟ دعا دی ہے۔ ادھر ہم اعمال دیں گے تو اعمال کے بدلے دعا ملے گی۔ سارا مضمون سمجھ آ گیا؟ دنیا کے معاملات میں آپ مال دیں گے تو مال کے ذریعے دعا لیں گے، ٹھیک ہے؟ ادھر ہم اعمال دیں گے تو اعمال کے ذریعے دعا لیں گے۔ تو یہ سارا نظام کس سے چل رہا ہے؟ دعاؤں سے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے شامل حال دعائیں ہو جائیں تو پھر مال بھی خرچ کرنا سیکھو اور اعمال بھی خرچ کرنا سیکھو۔ مال اور اعمال جب تک دونوں پر نہیں ہوں گے تو لالا رنگ نہیں لگنے۔ بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ لو احصال ثواب کا پورا فلسفہ ہے جو میں نے سمجھا دیا ہے۔ جن کو آپ احصال ثواب کرتے ہیں محض انہیں نفع نہیں ہوتا، جو احصال ثواب کرنے والا پہلے اسے نفع ہوتا ہے، بعد میں دوسرے کو نفع ہوتا ہے۔ پھر جس کو آپ احصال ثواب کریں گے، مثال کے طور پہ اپنے والدین کو آپ کرتے ہیں تو پھر والدین کی دعائیں بھی آپ کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اولیاء اللہ کو آپ احصال ثواب کریں گے تو اولیاء اللہ کی دعائیں بھی آپ کے شامل حال ہو جائیں گے۔ جب آپ قبرستان کے اندر آپ کے پیارے یا وہ لوگ جن کو آپ نہیں جانتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، جب آپ ان کو نہیں بھولے، عذاب کی حالت میں، کڑی حالت کے اندر انہیں نہیں بھولے، تو انشاءاللہ العزیز جب کوئی کڑا وقت آپ پر آئے گا تو وہ بھی آپ کو نہیں بھولیں گے۔ جب آپ ہر روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شافعیہ لنگر کے اندر اپنا حصہ ڈالتے جائیں گے، جب کوئی کڑا وقت آپ پہ بھی آئے گا تو حضور کی نظر آپ پہ بھی ہوگی۔ غوث پاک کو ہدیہ کریں گے تو غوث پاک کی نظر آپ پہ ہوگی۔ ایسے سلسلہ علیہ قادری شافعیہ کے کسی بھی بزرگ کو نام لے کر اگر آپ ہدیہ کرتے ہیں یا کسی اور سلسلے سے آپ کا تعلق ہے تو اپنے بزرگان کو ہدیہ کرتے ہیں تو ان کی آپ کے اوپر توجہ بڑھتی جائے گی۔ آخری بات دیکھیں، خانقاہ کے اندر الحمدللہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہفتے میں لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس میں سے خدمت جو بھیجتے ہیں وہ تو تھوڑے ہیں نا، نہ ہونے کے برابر، بلکہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کا پیسہ فلاں بھیجتا ہے، لنگر کا پیسہ فلاں سے آتا ہے، فلاں کام فلاں کرتا ہے، ہماری نظر میں ہے نا، وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ ہیں خوش نصیب جن کا اللہ نے مال بھی خانقاہ میں یا دین کی اشاعت کے لیے بھی قبول کیا ہوا ہے۔ تو نظر میں ہے نا، نہیں ہے؟ نظر میں ہے نا، تو اللہ جو نظر میں ہو جاتا ہے اس کے اوپر کرم بھی ہو جاتا ہے۔ جو اولاد نظر میں رہتی ہے کبھی وہ خراب ہوئی ہے؟
جو انڈا مرغی کے پروں کے نیچے رہتا ہے وہ کبھی خراب ہوا ہے؟ جو انڈا کسی بھی پرندے کا ہو توجہ میں رہتا ہے تو وہ خراب ہوتا ہے؟ خراب نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں سائبیریا سے جو پرندے آتے ہیں انڈے وہ وہاں دے کر آتے ہیں اور پاکستان میں آ کے توجہ ڈالتے ہیں۔ جن انڈوں کے اوپر توجہ رہتی ہے جب یہ سردی ختم ہو جائے گی یہ واپس جائیں گے تو ان میں سے بچے نکل آئیں گے، جن کے اوپر توجہ نہیں رہے گی وہ انڈے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، انڈے تھے 5، انڈے تھے 10، جن پہ نظر رہی ان کو تو رنگ لگ گئے، اولاد ہو گئی، بچے نکل آئے۔ جن پہ توجہ نہیں رہی انڈا اسی طرح رہا تھا لیکن وہ بیکار ہو گیا۔ بے نہیں مرید تو لاکھوں ہوتے ہیں جن کے اوپر شیخ کی کرم ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، ان کو رنگ لگ جاتے ہیں اور باقی گل سڑ جاتے ہیں، آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، نئے آگے پرانے چلے گئے۔ لیکن جو رابطے میں رہتے ہیں خدمت کی کسی بھی شکل کے میں تو ان کے اوپر شیخ کی کرم ہوتی ہے، نگاہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ کے 5 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آپ کے 2 بیٹے امریکہ میں بھی رہ کے ماں باپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، ماں باپ کو خدمت بیچتے ہیں، اخراجات بیچتے ہیں، گھر کا خرچہ بیچتے ہیں، دوائی دارو کے پیسے بیچتے ہیں، فون کر کے پوچھتے ہیں جیوندے ہو مر گئے ہو۔ تو 3 بچے ایسے ہیں جو اپنے ملک میں، اپنے شہر میں رہ کے، اپنے محلے میں بھی رہ کے مڑ کے پوچھتے بھی نہیں۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ ماں باپ کی دعائیں کس کے ساتھ ہوں گی؟ ماں باپ کی دعائیں کس کے ساتھ؟ یہ میں نے نقطہ جان بوجھ کے یہ مضمون کو بیان کیا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لفافہ دو گے تو نظر رہے گی، اگر لفافہ نہیں دو گے تو نظر میں نہیں رہو گے۔ بھائی یہ بات نہیں ہے، یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ جو اولاد خدمت کرتی ہے چاہے بدنی خدمت ہو، مالی خدمت ہو، دیکھیں خانقاہ میں کچھ لوگ ہیں وہ صفائی کرتے ہیں نا، میرے سمیت ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ صفائی کرتے ہیں۔ خانقاہ میں کچھ لوگ ہیں جو مریضوں کو چیک کرواتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں، ہر بندے کو پتا نہیں ہے کہ ملاقات کون کرواتا ہے۔ خانقاہ میں کچھ لوگ ہیں وہ سیکیورٹی پہ ہیں، ہر بندے کو پتا نہیں بھئی یہ سیکیورٹی پہ ہیں۔ خانقاہ میں جو لوگ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں ہر بندے کو پتا نہیں یہ کام کر رہے، تو کیا ہے وہ نظر میں کہتے ہیں آئے، وہ خود نظر میں آ گئے ہیں، وہ نظر میں آ گئے۔ تو اس لیے اللہ والو ماں باپ کی نظر میں رہو، شیخ کی نظر میں رہو، اولیاء اللہ کی نظر میں رہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں رہو۔ اگر کسی کی نظر میں رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے 2 ہیں، مال بھی خرچ کرو اور اعمال بھی خرچ کرو۔ اگر تو زندہ ہیں تو ان کو اوپر مال بھی اور اعمال بھی، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان پہ مال تو خرچ نہیں ہوگا، اعمال ہوں گے، لیکن مال آپ خود خرچ کر کے اس کا ثواب اعمال کی صورت میں ان کو پہنچاتے رہو گے تو آپ کے دعائیں جو وہ شامل حال رہیں گی۔ اس لیے میں نے یہ بات سمجھائی کہ دنیا کی میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو جو دنیا کے معاملات میں تمہاری مدد کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو۔ آج سے انشاءاللہ اللہ رنگ لگاتا جائے گا۔ بے نہیں روحانیت کی دنیا میں اپنے بزرگان کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو، یعنی مال اور اعمال کے ذریعے، جس کو احصال ثواب کہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ روحانیت کی دنیا میں آپ کو آگے بڑھاتا جائے گا۔ سارے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیک عمل آپ اپنے پیاروں کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اور جو ترقی ہدیہ کرنے یا احصال ثواب کرنے سے ہوتی ہے وہ اپنی ریاضت، اپنے مجاہدے سے نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے مثالیں دی کہ کوئی بچہ جو ہے ماں پیدا کر کے اس کو پھینک دے، وہ خود بخود پل جائے گا؟ نہیں پلے گا نا، ماں نہیں پالے اور کئی مل کے پالیں گے، کسی کے پالے وہ پلے گا، خود پال نہیں سکتا۔ بے نہیں ہم روحانیت کی دنیا میں اگر یہ کہیں کہ میں نے یوٹیوب سے وظیفہ لے لیا تو میں پڑھ کے پار لگ جاؤں گا، لگ جاؤں گی، نہیں، تو پھٹے لگ جائے گا، اور لگ گئی ہے۔ پھٹے لگے تو اللہ نے شافی کو بھیجا، پھر شافی نے آ کے بتایا کہ تو اللہ والی نہیں بنی، تو رجت کی مریض بن گئی ہے، تو اللہ والا نہیں بنا، تو رجت کا مریض بن گیا ہے۔ کیوں؟ تو نے یوٹیوب سے وظیفہ لیا، اللہ والے سے تعلق نہیں جوڑا، نہ تو نے مال خرچ کیا نہ تو نے اعمال خرچ کیے۔ تو جب مال ہی نہیں ہے، اعمال ہی نہیں ہے، تو نے انڈا لے لیا پر انڈے پہ توجہ ڈالنے والی مشین نہیں لی۔ تو نے وظیفہ لے لیا، وظیفہ اللہ کا نام لے لیا، اللہ والوں کو ساتھ نہیں لیا جن کی توجہ شامل حال ہوگی، تو پھر اللہ اللہ کرنا آئے گا۔ تو اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کو جب ساتھ لینا ہے تو پھر مال بھی خرچ کرو گے اور اعمال بھی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو جو ہے مال اور اعمال دونوں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور خاص طور پہ وہ حضرات جو ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، ان کو میں نے پچھلے دنوں بھی کہا ہے، ابھی یہ کیونکہ اسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ سارا دن جتنے بھی اعمال کریں، قرآن کی تلاوت کریں، خضری عمل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، یا جو اور دیگر اعمال آپ کر رہے ہیں میرے بتانے پہ، ان سب کا اجر و ثواب آپ نے رات سونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کر کے سونا ہے، جو ہمارا شافیہ روحانی لنگر ہے۔ آگے سرکار جانے تو سرکار کے کام جانے، انشاءاللہ جب مال بھی جاتا جائے گا، اعمال بھی جاتے جائیں گے، پھر دیکھو کملی والے کی نگاہوں سے اور کملی والے کی دعاؤں سے انشاءاللہ اللہ آپ کی نسلوں کو کیسے سنوارتا ہے۔ اللہ ہماری اس محنت کو کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی